مفتی صاحب اسی ماہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے. ہمارے بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کا عرس نہیں منانا چاہیے اور نہ ہی ان کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے مولا علی سے جنگ کی تھی. تو یہ دیکھیں یہ اہل سنت کا جو طریقہ اور اہل سنت کی سبیل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو حضور کے سارے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہی تو میں بھی آپ کے سامنے امام ذہبی کی عبارت پیش کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور یہ امام ذہبی ہی کی عبارت نہیں بلکہ ہمارے اہل سنت کے سینکڑوں ائمہ، سینکڑوں علماء اور سینکڑوں اکابرین کی یہ عبارات بالکل واضح طور پر موجود ہیں. اور اہل سنت کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. رہ گئے ان کے آپس میں مشاجرات، ان کی آپس میں جنگیں یا ان کے آپس میں جو منازعات ہیں تو ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں. جہاں تک ان کے مشاجرات کا تعلق ہے، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد صفحہ 163 پہ لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم. اہل سنت سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کے آپس میں جو مشاجرات اور ان کی آپس میں جو حروب اور جنگیں ہوئی ہیں اس میں اپنی زبانوں کو بند رکھا جائے گا، اپنی زبانوں کو کھولنے کی اجازت والامساک عن مساویہم، اور ان کی برائی بیان کرنے سے رک جانا اس پر اتفاق ہے. وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور ہم اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ہم صحابہ کے فضائل بیان کریں گے، ان کی خوبیاں بیان کریں گے، ان کے محاسن بیان کریں گے. صحابہ کے فضائل اور خوبیاں اور محاسن بیان کرنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. ان کے مشاجرات اور جنگیں بیان کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. باقی رہ گیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیے سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضور کے کیا ہیں؟ حضور کے صحابی ہیں، حضور کے اصحار میں سے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ملازم ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ایک اہم اور حساس قسم کا جو ہے ان کے کام ذمے لگایا تھا. کتابت وحی پر مامور تھے، حضور کے خطوط لکھنے پر مامور تھے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں انہیں ملازمت دائمہ حاصل تھی. اتنے بڑے جلیل القدر اور اکابر صحابہ میں سے ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب جامع ترمذی، اس میں کتاب المناقب کے اندر حضرت امیر معاویہ کے فضائل کے اوپر باقاعدہ انہوں نے چیپٹر اور باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے. اور یہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے. اس میں امام احمد بن حنبل نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے اوپر پورا چیپٹر قائم کر کے حضرت امیر معاویہ کے فضائل کی حدیث کو بیان کیا ہے. جب ہم غوث پاک کا عرس مناتے ہیں، داتا صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، جب ہم داتا صاحب اور غوث پاک کا عرس منانے کے قائل ہیں تو امیر معاویہ کا عرس کیوں نہیں منائیں گے؟ اب دیکھیں نا، داتا صاحب غوث پاک اللہ کے ولی ہیں، صحابی، بولے صحابی. اور یہ بات طے شدہ کہ صحابی کا مرتبہ غیر صحابی سے زیادہ ہے، افضل ہے، بڑا ہے. جب ہم اللہ کے ولیوں کا عرس منانے کے قائل ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کے فضل و کرم سے مناتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے جنت کی بشارت ملی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث قسطنطنیہ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ ایک جو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی کہ میری امت کا ایک لشکر وہ جو جہاد کرے گا بحری جہاز میں، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اس کا مصداق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو ہادی بنا دے، ان کو مہدی بنا دے. جب ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کا عرس منانا بھی ہمارے اسی منہج اور اپنے عمل کے مطابق ہے. اس پر اعتراض کرنے والے لوگ غلط رویے پر ہیں.